کریٹیو ڈائریز ون ڈے ون آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل کر کے آپ کو سکون دے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 37 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو قرآن پاک ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اور ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہماری مدد کر سکتا ہے، اور ہمارے معاملات کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے کی اور چلانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے تو یہ اترا ہے اور رہتی دنیا تک یہ رہنمائی ہے۔ تو اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر روز اس کو کھولنا ہوگا اور اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی چاہے ایک ہی آیت کا ترجمہ ہر روز پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ یہ آسان نہیں ہے، مگر یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی ہر روز ایک آیت کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ، آیت 37، پارہ پہلا، پارہ رکوع چوتھا اور سورہ رکوع چوتھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ اس میں فرما رہی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، انہوں نے کچھ الفاظ جو ان سے ہیں، کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ ٹرانسلیشن کی تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو شیطان نے بہکایا تھا، ورنہ پیغمبروں کی صفت میں اللہ نے شامل نہیں کیا گناہ کرنا یا گناہ ان سے ہو جانا۔ یہ شیطان کا بہکاوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی۔ تو بہرحال اس کے تحت جو ہے وہ ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور پھر ندامت انہیں ہوئی، دل کے اندر سوچنے لگے نا کہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سزا بھی مجھے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ توبہ قبول؟ دل میں سوچ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے نا، تو دلوں کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس صورت کی ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ الفاظ سکھا دیے۔ آپ مہربانی اور آپ رحم دلی اور آپ دل کے اندر یہ الفاظ ذرا محسوس کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیل کیا کہ یہ ندامت ہے، تو کیوں نہ میں اس کو لفظ سکھاؤں جس سے یہ لفظ ادا کرے اور میں اس کی توبہ قبول فرماؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے انسان کے اوپر، اور کتنی زیادہ بس وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ آئے، کیونکہ اصل جنگ انسان کی یا ان گناہوں کی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا، اللہ نے ہمیں گناہ گار قرار دے کے اور دوزخ میں ڈال دیا۔ آپ سمجھیں کہ اصل جو چیز ہے نا، وہ شیطان کی اور انسان کی وہ جنگ ہے اور وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ مرتب کی ہیں، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر توبہ ہو گئی، اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے آخر میں فیصلہ کرنا ہے کہ شیطان نے کون سے ایسے کام ہیں جن سے انسان کو بہکا دیا اور انسان خطاوار ہو گیا۔ تو جو ہی توبہ کر لو تو وہ چیز ختم کر کے اللہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا کہ کب میرا بندہ انتظار کرے گا توبہ، اور کب میری طرف آئے گا اور کب میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔